اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی حقیقت مادی نہیں ہے، انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ انسان کی حقیقت غیر مادی ہے، اس کی روح ہے۔ لہٰذا یہاں پر انسان کی اس مملکت کے اندر انسان کی حقیقت یعنی انسان کی روح اس مملکت کا بادشاہ ہے۔ اس مملکت کی حقیقت وہ روح ہے۔ اسے ایک وزیر کی ضرورت ہے جو اس مملکت کے نظم و نسق کو چلائے، اور وہ وزیر عقل کی صورت میں اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے اس خلیفہ کے پاس، چونکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور انسان کی حقیقت غیر مادی ہے جو اس کی روح ہے، اور وہ اس بدن پر حکومت کر رہی ہے، تو اس حکومت کے لیے اس مملکت کے بادشاہ کو ایک وزیر کی ضرورت ہے، اور خداوند متعال نے بطور خلیفہ، بطور جانشین، بطور پیامبر باطنی وہ وزیر جو ہے وہ عقل کی صورت میں انسان کو عطا کیا ہے۔ اب انسان نے اپنی اس مملکت کے اندر حکومت چلانی ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ عقل ہے، اور اس وزیر اعظم کے ماتحت جو ہے وہ 3 وزیر شہوت کی صورت میں، غضب کی صورت میں اور وہم کی صورت میں انسان کو عطا کیے گئے ہیں۔ اب اگر یہ 3 وزیر اعظم کی بات کو فالو کریں گے اور اس کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں کے مطابق اس کی فرمان برداری کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، تو یہ نظام مملکت جو ہے وہ احسن انداز میں جاری اور ساری رہے گا۔ لیکن اگر یہ وزیر اعظم کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو نتیجتاً اس مملکت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان عاقل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مملکت کے نظام کو سدھار لانے کے لیے اپنے جو کیبنٹ ہے، جو اپنی کابینہ ہے، اس میں وزیر اعظم جو ہے وہ سرپرستی کرے اور باقی وزراء اس وزیر اعظم کی اطاعت کریں۔ اگر کوئی بھی وزیر اعظم کو یرغمال بنا لے گا تو اس کے نتیجے میں مملکت کا نظام جو بہتری کی طرف جانا ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ اسی شعبے میں ترقی ہوگی جس شعبے کا وزیر اعظم کو یرغمال بنا لے۔ مثلاً اگر وزیر شہوت وزیر اعظم کو یرغمال بنا لیتا ہے، یعنی عقل کو یرغمال بنا کر اپنے ماتحت قرار دیتا ہے، تو اس مملکت کے اندر صرف اور صرف شہوت کی حکمرانی ہوگی۔ اور اگر وہم جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے اور مملکت کی باغ دوڑ سنبھال لیتا ہے اور وزیر اعظم کو اپنے ماتحت قرار دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس مملکت بدن پر وہم کی حکومت ہوگی، اور اگر یہ کردار غضب ادا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں غضب کی حکمرانی ہوگی۔ لہٰذا فارمولہ یہ ہے کہ اگر انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے اعتدال کا راستہ اپنانا ہے، حد وسط کا راستہ اپنانا ہے، اور حد وسط کا راستہ اپنانے کے لیے اس کو عقل کو حاکم قرار دینا ہے اور باقی تمام قوتوں کو محکوم قرار دینا ہے۔ اگر ایسا کرنے میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو انسان کمال اور سعادت کی راہ پر گامزن ہوگا۔